وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31 سے 35 تک ہے آج کا سبق، اور آج کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے والے بن گئے ہیں. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں ہر وہ نعمت ہے جسے تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے وہاں وہ تمام چیزیں حاضر ہیں جو تم طلب کرو. نزلا من غفور رحیم. یہ بڑے بخشنے والے، بہت رحم فرمانے والے رب کی طرف سے مہمانی ہے. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اور تمہارے لیے اس آخرت میں جو تم چاہو گے وہ ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم منگواؤ گے وہ ہوگا. نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ. یہ مہمانی ہوگی غفور الرحیم ذات کی طرف سے. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی اس پہ ہم نے تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ یہ ایک بہت اچھا سودا ہے کہ اگر کوئی دنیا کے بدلے آخرت کا سودا کر لے تو یہ ایک بہت منافع بخش سودا ہے. اور اس کا یعنی جہاں ہماری آخرت اچھی ہوگی تو وہاں ہماری دنیا میں بھی ایک بہت بڑا یعنی چینج آئے گا. اللہ تعالی ہمیں سکون اور اطمینان نصیب کرے گا، کیونکہ اللہ کے فیصلوں پہ ہم راضی ہوں گے اور اللہ کے فیصلوں کے لیے یا احکامات پر عمل کرنے میں ہم اپنی زندگی گزار دیں گے. تو یقیناً دنیا تو دیکھیں سامعین کرام، ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا جو کچھ بھی ہے آپ کی اور میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آ سکتا. وہ تقدیر مبرم ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی اگر رشوت اور کرپشن کا سہارا لے لے تو وہ اس کی جو ہے تقدیر بدل جائے گی. بعض لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ حرام اگر ہم کریں تو اس حرام میں جو ہے وہ برکت ہوگی، پیسے زیادہ آئیں گے، زیادہ مزے اڑائیں گے. ایک تو یہ مزے اڑانے کی جو سوچ ہے یہ انتہائی تباہ کن ہے. دنیا اللہ تعالیٰ نے محنت کے لیے پیدا کی ہے، مزوں کے لیے نہیں پیدا کی. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ پوش ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے ظاہری زندگی میں بھی کبھی بھی یعنی ظاہری طور پہ ایسے مزوں کا وہ ہمیں نہیں نمونہ پیش کیا. آپ دیکھ لیں ان کی گھریلو جو زندگی تھی، جو کھانا پینا تھا،
وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو ان کی ذرا ایک یہودی کے پاس غلے کے بدلے گروی رکھی ہوئی تھی، یہ بھی آپ نوٹ کریں۔ پھر کبھی 3 دن مسلسل چولہا نہیں جلا اور کھانا مسلسل پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا گیا، کتنے کتنے دن ہو جاتے اور بھوک ہوتی۔ بہرحال وہ ساری باتیں ہیں۔ تو یہ ایک تصور جو مزوں کا ہے نا، یہ چھوڑ دیں، اس کو ختم کر دیں۔ محنت، اللہ کی راہ میں محنت، جد و جہد، محنت، خوب کوشش۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی کامیابی جو ہے مشقت میں ہے۔ یہ جو دنیاوی مزوں کا ہم نے ایک چسکوں کا ایک ذہن بنا لیا ہے نا، یہ ہماری دنیا بھی خراب کر دے گا اور آخرت بھی یقیناً تباہ برباد ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میٹیریل میں سکون نہیں ہے۔ ایک بات بالکل نوٹ کر لیں آپ، میٹیریل میں سکون نہیں ہے۔ جتنے بھی مرضی آئے آپ کے پاس پیسے آ جائیں اور یہ گاڑیاں اور یہ بنگلے اور یہ اور وہ، لیکن سکون آپ کے پاس نہیں ہوگا، پریشانیاں ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، میں نہیں کہہ رہا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر اجیرن کر دوں گا، دوبھر ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک تصور بالکل غلط ہے، شیطانی خیال ہے کہ اللہ سے منہ موڑ لینے میں سکون، راحت، مزے، نو، ناٹ ایٹ آل، نہیں ہوگا ایسا۔ تو بہرحال ایک ذہن بنانا چاہیے اللہ کے لیے، ہر کام میں، زندگی میں للہیت ہونی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال میں یہ جو ہے نا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یہ ایک الگ ایک وعدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے سارے وعدے پورے کرتا ہے اور سچے ہیں اس کے وعدے۔ ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ دیکھیں الفاظ کا ترجمہ ہی بس کافی ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، آخرت تو ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا کارساز ہوں۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، فرشتے بھی مددگار ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہ حقائق ہیں جس سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے۔ اللہ کی یاد سے تو اکثر اسی لیے روگردانی کی جاتی ہے عملی طور پہ، کہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ تو یہ کافرانہ خیال ہے، کافر بھی کہتے تھے وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، او کما قال، کہ اگر اے رسول اگر ہم تیرے ساتھ ہدایت کا اتباع کریں لوگ ہمیں اچک لیں گے۔ تو آج بھی یہی خیال ہے ہمارا کہ دینداری میں تباہی ہے ہماری، معاذ اللہ۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی، بر وقت پڑھنی پڑیں گی، با جماعت پڑھنی پڑیں گی، پھر زکوٰۃ دینی ہوگی، صدقات دینے ہوں گے، محنت کرنی ہوگی، مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینا ہوگا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یتیموں بیواؤں کی مدد کرنی ہوگی، غریب غربا کی مدد کرنی ہوگی، اور صلہ رحمی کرنی ہوگی، رشتہ داروں کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ بہت بڑے کام ہیں۔ آج کل تو یہ معاشرہ کٹ کے جی رہا ہے، آپ دیکھ لینا، یہاں بھی نفسا نفسی کا دور ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی خبر نہیں لیتا اور نہ اس کے یعنی خبر گیری کرتا ہے۔ ایک بھائی اگر مالدار ہے دوسرا نہیں ہے تو وہ مالدار جو ہے اپنے کمزور بھائی کی مدد عام طور پہ نہیں کرتے کہ بھئی بس اب اس کا اپنا کام ہے، اس کا ہمارا اپنا کام ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کی قطع رحمی ہوتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، جھگڑے اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے جو احکامات ہیں اس کی پاسداری نہیں کرتے۔ لیکن یہ ساری چیزیں دیکھ لینی چاہیے۔ اصل میں ایک بہت بڑا بگاڑ ہمارے معاشرے میں آ گیا ہے کہ، اور وہ بگاڑ یہ ہے کہ ہم میں للہیت نہیں ہے، دنیا داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے اور دنیا کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر جب دنیا داری ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے، یہ تو میں کیا کہوں آپ کو، یہ تو نرا کفر ہے اور شرک ہے، دنیا داری۔ اس لحاظ سے کہ آپ نے اللہ کو بھلا دیا بحیثیت مقصود، معبود، محبوب اور مطلوب۔
اللہ کو آپ نے بھلا دیا۔ تو جب اللہ کو کوئی بھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ او کما قال، کہ تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً خود وہ اپنے آپ کو بھول گئے، اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے میں ہیں۔ تو بہرحال نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، میں کہہ رہا ہوں ان الفاظ پہ تو آپ غور کریں نا۔ اصل میں قرآن بس ہم جلدی جلدی بیان کرو، درس دینے والوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی جلدی جلدی ایک آیت پہ مت اڑا کرو، اور بس جلدی جلدی ترجمہ کر کے بس ختم کر دیا کرو۔ میں کہہ رہا ہوں یہ الفاظ کو تو دیکھیں، یہ تو ہمارے لیے ہیں، نحن اولیاء، ہم سے کہا جا رہا ہے، ہم نے رب کی ربوبیت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ جیسا بھی ہے، لیکن یہ ان دعوے والوں کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ میں تمہارا دوست اور کارساز ہوں دنیا کی زندگی میں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا مقام ہو گیا۔ اب شیطان کسی کو کہے بس میں تمہارا دوست ہوں، اب وہ تو شیطان ہے اور جھوٹا ہے، اللہ تو سچا ہے اپنے وعدوں میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے وعدے سارے سچے ہیں، بالکل سچے ہیں، سچ وہی ہے جو اللہ فرمائے، باقی جھوٹ ہے، حق ایک ہے باقی باطل ہے۔ بہرحال اس بات پہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا دل چاہے گا، جو تم منگواؤ گے۔ اب جو جنت کا تذکرہ ہے سامعین کرام، اگرچہ اس کے بارے میں بیان ہوا ہے، مثال کے طور پہ ایک صحابی نے حضور سے فرمایا کہ حضور ہمیں تو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، جنت میں ہماری اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اگر تم چاہتے ہو اولاد تو بس وہ حمل، اس کا حمل بچہ تمہارا فوراً ہو جائے گا، لیکن اب یہاں تو ہم بچے ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہوتے ہوتے ہمارا ناک میں دم کر دیتے ہیں، یعنی والدین مطلب وہ مشقت ہوتی ہے، وہی حملتہم کرہم وفصالہ وعامہ فصالہ، ہے نا، 30 شہرہ۔ تو بہرحال تو وہاں جو ہے مثال کے طور پہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی، یعنی ظاہر ہے کچھ جواب تو تھا اس کا، اور جواب یہی ہے کہ تم جو چاہو گے، تو اب اولاد چاہے گا تو اولاد نہیں ہوگی، تو پھر تو جو چاہے گا وہ نہیں ہوا، لیکن وہ ہونا گھڑی کا ہوگا، ایک گھڑی، ایک ساتھ کا ہوگا، بس تم چاہا اور ہو گیا، بچہ تمہارا بڑا بھی ہو گیا، حمل بھی ٹھہر گیا اور بچہ بھی ہو گیا، دودھ بھی ہو گیا، اس کا شیر خوارگی بھی ہو گئی اور بڑا بھی ہو گیا، وہ کتنے وقت میں؟ ایک گھڑی میں۔ اب یہ ہے نا کہ بچے کی ہم نے خواہش کی، اولاد کی خواہش کی، اولاد ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کھیتی کے بارے میں آیا ہے، کھیتی کہ حضور، ایک صحابی نے فرمایا کہ حضور مجھے تو یہ کھیتی باڑی پسند ہے، اپنی میں غلہ اگاؤں گا، اور یہ اس طرح نا مفہوم میں بیان کروں۔ تو حضور نے فرمایا تم اگر چاہو کہ کھیتی ہو تو بس تم چاہو اور بس وہ ایک گھڑی بھر میں فصل اگ جائے گی، مطلب بو دی جائے گی، اگ جائے گی اور تمہارے سامنے آ جائے گی، صاف کٹ کٹا کے سب صاف تمہارے سامنے فصل آ جائے گی۔ تو یہ بس یہ معاملات ہیں۔ تو جو یہ ایک بہت یعنی جو ہمارے مفاد پرستی کے ذہن ہے نا، اس لحاظ سے اصل میں یہ ہمارا یقین نہیں آتا کہ ایسا ہوگا، یہ سب کچھ حقیقت ہے، ہمارا یقین نہیں آتا سامنے کا۔ میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پہ یقین ہے، نہ جنت جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، نہ دوزخ سے بچنے کے کام ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ہماری ترجیح بن گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ہمارا مقصد بن گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا دار بن گئے، اللہ والے نہیں ہیں۔ تو جب اللہ والے نہیں ہیں تو اللہ کی باتوں پہ پھر یقین بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا، اگر آپ دیکھیں مفاد پرست لوگوں کو یقیناً جو مفاد پرستی ہونی چاہیے، لالچ ہونی چاہیے، تو یہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ،
اس میں ان نعمتوں کے حصول میں ایک دوسرے سے تم لوگ آگے بڑھو اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اب دیکھیں آخرت، میں نے گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ یہ آخرت جو ہے ایک سمندر ہے، اور دنیا کی مثال ایسے ہے جس میں آپ انگلی ڈبو دیں اور سمندر جتنا پانی آئے گا وہ دنیا ہوگی۔ سمندر کے پانی میں جتنا آپ انگلی ڈبوئیں گے، جتنا پانی آپ کی انگلی پہ لگے گا وہ اس کی مثال دنیا ہے۔ سمندر تو رہتا ہے، اور یہ ایک لامتناہی زندگی ہے سامعین کرام، اور ایک بہت اچھی زندگی ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری نعمتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جو رضا الہی ہے تو اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رضا بہت بڑا مقام ہے، وہ حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا میں تم سے راضی ہوں، بس اب کبھی ناراض نہیں ہوں، سبحان اللہ۔ اور پھر جو دیدار کے جو بازار لگیں گے، جو دربار ہوگا، دیدار ہوگا، ملاقاتیں ہوں گی، سبحان اللہ۔ کوئی ایک اچھی سے اچھی نعمت ہے جو ہمیں وہاں ملے گی، سبحان اللہ۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ سارا کچھ حقیقت ہے اور سچ ہے۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اور یہ مہمانی ہوگی من غفور الرحیم کی جانب سے۔ اب جو دوسری آیت ہے سامعین اکرام، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کس کی بات اچھی ہے اس سے جو، پہلے یہ لفظی ترجمہ سن لیں، من احسن قولا، کس کی بات اچھی ہے اس سے، ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، دعوت دے اللہ کی طرف، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اننی من المسلمین۔ اب یہ آیت جو ہے بڑی اہم آیت ہے، ذرا اس کو غور سے سنیں۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، مباحث کیا ہیں اس کے؟ اس میں جو دنیا کا سب سے اچھا کام ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام کاموں سے بہتر کام کون سا ہے، اور یعنی اس کام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک شخص کے کاموں سے سب سے اچھا کام جو بھی دنیا میں وہ کرتا ہے وہ کون سا ہے۔ اب میں اس ضمن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوئی خاص وہ نہیں ہے لوگ، دیکھیں ہر امتی جو ہے وہ اللہ کے یعنی ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کی دعوت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے۔ اب جو لوگ، یہ مضمون آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن میں دوبارہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ مقام آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، ایسا کام آپ بھی کر سکتے ہیں، یہ بس یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن توجہ سے ذرا میری بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے اچھا کام، سب سے اچھی بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اللہ کے راستے پر چلے، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ایک ہوں۔ یعنی دیکھیں ہم سب مسلمان اللہ کی راستے کے راہی ہیں، چلنے والے ہیں، اللہ ہماری منزل ہے، اللہ کے راستے۔ پھر ہمیں حکم یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو اور تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ پہ تمہارا ایمان ہوگا۔ یعنی ہر مسلمان جو ہے سامعین کرام، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے گا اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف دعوت دے گا۔ اب اس میں تھوڑا سا بس فرق درجات کا ہے، اب اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، لیکن ایک بات جو ہے وہ طے کر لیں اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ سب سے اچھی بات، سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا، اور خود بھی اللہ کے راستے پر چلنا، عمل صالحہ، اور اپنے آپ کو کوئی منفرد حیثیت آپ نے نہیں دینی، اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ بھئی میں بھی جو جس طرح اور لوگ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہوں، مجھ میں کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا،
بعض لوگ جو ہیں وہ سرخاب کے پر لگا لیتے ہیں نا، اپنے آپ کو منفرد تصور کرتے ہیں. نہیں، قال اننی من المسلمین یعنی عاجزی ہو، اس میں عاجزی ہو، اللہ کا بندہ ہو، بس اللہ کی طرف دعوت دے، خود بھی اس پر چلے اللہ کے راستے پر اور اللہ کا. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بالکل یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سب سے اچھی بات یہ ہے. دیکھیں سب سے اچھا مقصد کیا ہے؟ واحد مقصد جو اچھا ہے وہ یہ ہے کہ رب کی ملاقات، یریدون وجہ، ذات کے طالب اور اللہ کی ملاقات کے طالب بن جانا، یہ سب سے اچھا کام ہے. پھر اس راستے پر چلنا، یعنی آپ نے ارادہ کر لیا اللہ کا اور پھر اللہ کے راستے پر چل پڑے، اور پھر آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی، وہ اپنے اپنے دائرے اختیار میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. مثال کے طور پہ اب یہاں شروع ہوتی ہے خاندان سے بات. میاں بیوی ہیں، میاں نیک ہے تو بیوی کو بھی نیکی کی دعوت دے گا، بیوی نیک ہے تو شوہر کو بھی نیکی کی دعوت دے گی. یہاں سے بات دیکھیں، آپ کے جو قریب ہیں تو ان کو آپ نے نیکی کی دعوت دینی ہے. یا آپ والدین ہو گئے مثال کے طور پہ، تو آپ اپنے بچوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے، اپنی اولاد کو بھی اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کریں گے، دنیا کا بندہ نہیں بنائیں گے. ہم تو بس دنیا کے جہنم میں اپنے بچوں کو جھونک دیتے ہیں. بچے کماؤ، تعلیم حاصل کرو اور اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ کاروبار، یہ نہیں ہے درست. دنیا منزل نہیں ہے ہماری، تو بس وہ ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق آپ تعلیم بھی دیں، سب کچھ کریں، کاروبار بھی کریں، شادی بھی کریں، لیکن وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس پہ آپ کی یعنی پورا فوکس آپ کا ہو. فوکس جو ہے آپ کا اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے راستے پر چلنا. تو من احسن قولا، اب یہ دیکھیں عام مسلمانوں کا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی خاص طبقہ علماء کی بات ہو رہی ہے، نو ناٹ، یہ عام لوگوں کی بات ہے. آپ خود داعی یعنی خود اللہ کے راستے پر چلیں، اور آپ کے جو قرب و جوار میں لوگ ہیں، جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں، اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیں. تو آپ سب سے اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کی بات سب سے اچھی ہے. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، یعنی اس میں عمل صالح میں یہ کہ خود بھی راستے پر چلے، یعنی ضروری ہے کہ آپ نیکی کی دعوت پہلے خود قبول کریں اور خود نیک راستے پر چلیں، پھر اور لوگوں کو دعوت دیں. یعنی یہ ایک اصول ہے اس کا. ایک صحابی آئیں بچے کو لے کے، حضور یہ گڑ بہت کھاتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے شکوہ کیا. تو حضور نے فرمایا کہ اس کو کل لے آنا. تو وہ کل لے آئیں، صحابیہ جو تھیں کل لے آئیں بچے کو. انہوں نے بچے کو کہا بچے گڑ کم کھایا کرو، یا ایسا مفہوم ہے حدیث کا. تو پھر یا صحابیہ نے پوچھا یا اصحاب نے پوچھا کہ حضور یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے. حضور نے فرمایا کہ کل خود میں نے گڑ کھایا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ بھئی تم کل آنا، تو میں نے پھر نہ کھایا، تو اس کو پھر میں نے دعوت دی. تو بہرحال نیکی کرنا اور نیک راستے پر چلنا یہ خود پہلے آپ کی اپنی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے. وعمل صالحا میں یہ مضمون ہے. پھر آپ جو ہے یعنی وہ کہتے ہیں نا خود دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، یہ نہیں، جس طرف آپ دعوت دے رہے ہیں آپ کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، چلنا چاہیے. تو یہ کام جو ہے یہ سب سے بہتر کام ہے. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. میں آپ کو یہ تسلی دے رہا تھا کہ یہ سب سے بہتر کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں. آپ ایک جذبہ بیدار کریں نیکی کا، نیکی کرنے کا، اور لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں. یہ سب سے بہتر بات ہے، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے. اور ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برابر نہیں ہے نیکی اور بدی، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. لفظی ترجمہ سن لیں، ادفع باللتی ہی احسن،
اس کا برائی کا دفاع اچھے طریقے سے کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو جو تم اور تمہارے مابین دشمنی ہے تو یہ ایسا ہوگا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ قلبی دوست بن جائیں گے، قلبی دوست بن جائیں گے. تو بات یہ ہے سامعین کرام، اس میں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اس میں مضمون جو ہے وہ وہی ہے. یعنی اس آیت میں اور گزشتہ جو ہم نے آیت پڑھی تو اس میں ایک گہرا ربط ہے، اور وہ ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ شخص سب سے زیادہ اچھا ہے، اس کی بات سب سے زیادہ اچھی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، نیکی کی دعوت دے، اللہ کی دعوت دے کہ بھئی اللہ کو منزل بنا لو، آخرت کو ترجیح بنا لو. اور اب ظاہر ہے کہ جو یہ ہدایت کرے گا، جسے بھی ہدایت کرے گا، تو ہو سکتا ہے بسا اوقات جو سننے والا ہے اس کو یہ دعوت کا کوئی اچھا اثر نہ ہو، وہ آپ سے بحث مباحثے کے لیے تیار ہو جائے اور آپ سے یعنی جھگڑے کی صورت سی اختیار، یعنی بحث جو ہے شدید ہو سکتی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اچھا طریقہ ہے اور جو برائی ہے، یعنی اچھی بات کا جواب اچھائی ہو سکتی ہے اصولاً، لیکن اگر کوئی اچھی بات کو غلط انداز میں سمجھتا ہے اور پھر وہ جواب کرتا ہے، بحث مناظرہ آپ سے کرنے لگتا ہے، تو وہ برائی ہے. اچھی بات کا جواب اچھائی ہے، لیکن اگر کوئی برائی سے دینے لگے تو اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ بھی اس سے لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا باتوں میں آپ مناظرہ شدید کر دیں، یا آپ جذبات میں آ جائیں، یا کوئی ایسے گالم گلوچ یہ جو بعض وقت ہوتا ہے سامنے کرام. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے نہیں، اچھے طریقے سے یہ دعوت کا کام جو ہے اچھے طریقے سے دیا کرو. دوسری جگہ اس کی مزید تفصیل ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت سے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، دیکھیں وہی حسنہ ہوا نا، یہاں بھی حسنہ ہے وہاں بھی حسنہ ہے. اچھی نصیحت کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو. وجادلہم باللتی ہی احسن، یہاں بھی ادفع باللتی ہی احسن ہے، وہاں بھی وجادلہم. ان سے اگر کوئی بحث و مباحثہ آ جائے تو اچھے طریقے سے ان سے وہ کرو، اس کا دفاع کرو. ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے اس کا دفاع کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اب جو شخص آپ اور اس کے درمیان دشمنی ہے مثال کے طور پہ، اگر تم اچھے طریقے سے اس کا دفاع کرو گے تو كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ کا وہ دوست بن جائے گا، یعنی آپ کی بات کی سچائی کا قائل ہو جائے گا، آپ سے دوستی کرے گا کہ بھئی وہ سوچے گا کہ بھئی اس سے تو میں نے برائی کی اور یہ مجھے اس کا جواب اچھائی سے دے رہا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. اب یہ درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ بھی یہ واو جو ہے نا، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارا ایک ہی مضمون ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا، نہیں پہنچتی یہ بات الا الذین صبروا، لیکن ان لوگوں کو، یعنی یہ طرز عمل وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جو صابر ہیں، یعنی جو اپنے مقصد میں صابر ہیں اور جو صبر کرتے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ توفیق اسی کو مل سکتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے، بڑے حصے والا ہو. حظ کہتے ہیں حصے کو، عظیم. تو بہرحال سامعین کرام، تھوڑی سی اگر گفتگو میں کروں گا تو اگلے درس میں اس پہ کر لوں گا. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ سنا دیں، وقت کم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ.
ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہاں پر ہر وہ نعمت ہے جسے تمہارا جی چاہے۔ وَلَكُمْ مَا تَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز ہوگی جو تم طلب کرو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے بڑے بخشنے والے اور بہت رحم کرنے والی ذات کی طرف سے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور کس کی بات اچھی ہے اس شخص سے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کرے، یعنی خود بھی اللہ کے راستے پر چلے اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف دعوت دے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو۔ فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، سو نتیجتاً وہ شخص کہ تمہارے اور جس کے درمیان عداوت تھی، دشمنی تھی، کأنہ ولی حمیم، گویا وہ گرم جوش دوست ہو جائے گا۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ خوبی صرف ان لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ درجہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو بڑے نصیب والا ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ We are your allies in this life and in the hereafter, wherein you will have whatever your souls desire, and you will have therein whatever you call for. نزلا من غفور رحيم، As hospitality from an all-forgiving, merciful one. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. And who is better in speech than someone who calls to God and acts with integrity and says, I am of those who submit. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Good and evil are not equal. Repel evil with good, and the person who was your enemy becomes like an intimate friend. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. But none will attain it except those who persevere, and none will attain it except the very fortunate. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔